بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کی داستان کو بیان کرنے والے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئیں اور ان کی تربیت کیسی ہوئی اور کس نے آپ کی تربیت کی اور آپ کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح طریقہ کار منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسے۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی، انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، سو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 33 تا 37۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا ہے۔ ان میں سے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاک باز گھرانے کا شرف بیان فرمایا ہے۔ وہ حضرت عمران کا گھرانہ ہے جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ حنا بنت فاقود بھی عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی بہن اشیاء کے شوہر تھے۔ بعض علماء نے اشیاء کو حضرت مریم کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خالو قرار دیا ہے۔ امام محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہوئیں تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئیں۔ جب بچی مریم کو جنا تو کہنے لگیں، رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھ دیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے فرمایا، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھیں، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کو دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم کی بہن یا خالہ تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی قرعہ نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا اس کے کفیل ہوئے کیونکہ قرہ ان کے نام نکلا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا، پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا، ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا، تیسری بار قرعہ ڈالنا چاہیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا، اور قرعہ سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی، جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی تھیں۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے۔
یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ آپ پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حالانکہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے، تب آپ نے فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی مکمل داستان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔